وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اسے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا تقوی سے مشکلیں آسان، تقوی سے تنگ دستی کشادہ دستی میں، فراخ دستی میں بدل جاتی۔ آدمی سفر شروع کرے تو وہ کچھ زیادہ راہ ساتھ لے لیتا ہے۔ گھر میں تو کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن سفر میں تو زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیب میں کچھ خرچہ وہ ڈال لیتا ہے کہ سفر میں ضرورت پڑے گی تو میں یہ پیسے خرچ لوں گا۔ قرآن کہتا ہے بہترین زاد راہ کون سا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا تقوی بہترین زاد راہ ہے، تقوی بہترین توشہ ہے جو سفر میں کام آنے والا ہے۔ کون سا سفر ہے جس میں تقوی کام آنے والا ہے؟ یہ دنیا کے گھر میں ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، یہاں سے سفر ہوگا، کوچ ہوگا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان ہوگا۔ دنیا سے سفر ہوا، اب یہ سفر کس جانب چل رہا ہے؟ برزخ، قبر، پھر قیامت کا میدان۔ قرآن کہتا ہے بہترین زاد راہ جو سفر میں کام آنے والا ہے وہ تقوی ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا یہ تقوی قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ دنیا میں عزت کا معیار دولت ہے، دنیا میں عزت کا معیار منصب ہے، دنیا میں عزت کا معیار جائیداد ہے، دنیا میں عزت کا معیار اعلیٰ عہدہ ہے، پر مولا تیری بارگاہ میں عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے میری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے۔ قیامت کے میدان میں جو عزت والوں کی صفیں ہوں گی، قیامت کے میدان میں جو نیکوکاروں کی صفیں ہوں گی، تقوی متقی کو ان صفوں میں کھڑا کرا دے گا۔ تو تقوی بہترین زاد راہ ہے جو سفر میں کام آنے والا ہے۔ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن نے کس کس انداز میں تقوی کی رغبت دلائی ہے۔ ہم نے لباس پہن رکھے ہیں، بڑے بڑے مہنگے کپڑے، 25,000 کا سوٹ، 30,000 کا 3 پیس سوٹ۔ اے قرآن یہ بتا سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ قرآن فرماتا ہے لباس التقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا مہنگا لباس پہنے، 50,000 کا سوٹ پہن لے، لیکن وہ کپڑے اس کو حیا نہ بخشیں، اس کپڑے سے وہ لباس پہننے سے اسے حیا نہ ملے، تو وہ لباس اچھا نہیں۔ لباس بے شک معمولی ہو لیکن اس سے عاجزی دل میں پیدا ہو اور آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، وہ لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ یا پھر ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح لباس جسم کو ڈھانپتا ہے اس طرح تقوی عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، اور اللہ متقی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ لباس کیسا ہے جس سے عیب چھپ جائیں؟ وہ لباس کیسا ہے جس سے عیبوں کو پردہ پوشی نصیب ہو جائے؟ تو سب لباسوں سے خوبصورت لباس، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کے فضائل قرآن مجید نے مختلف انداز میں بیان کیے ہیں، میں ان سب کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108، 109، 110 یہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں۔ جس کام کی بنیاد تقوی پہ ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں وہ قابل مذمت۔ ہر وہ کام جس میں تقوی پایا جاتا ہے وہ کام تعریف کے لائق۔
اور اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس کام میں تقویٰ نہیں وہ قابل مذمت۔ میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلی مسجد جو قباء میں بنائی گئی مسجد قباء، قرآن اس کا تعارف کرواتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ صحابہ نے مسجد قباء بنائی ہے، ادھر منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی، مسجد درار، نام اس کا بھی مسجد، اور ان کا خیال تھا رسول کو ہم بھی دعوت دیں گے کہ اللہ کے رسول ہماری مسجد میں بھی آئیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارا بھی رسول سے تعلق ہے۔ لیکن اس مسجد کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں ہم رسول اللہ کے خلاف سازشیں کریں گے اور دین مٹانے کے لیے پروگرام بنائیں گے، اور اس مسجد میں ہم حضور کی شان گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ نام اس کا بھی مسجد ہوگا، اس میں بھی اذانیں اور نمازیں ہوں گی، لیکن اس کی بنیاد بے ادبی رسول پہ رکھی گئی، اس کی بنیاد تقویٰ پہ نہیں رکھی گئی۔ اور دوسری مسجد مسجد قباء، اس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، محبت رسول پہ رکھی گئی۔ اب صحابہ کی خواہش ہے مسجد قباء میں حضور نماز ادا فرمائیں، اور منافقین کا پروگرام یہ ہے کہ ہم بھی مسجد درار میں رسول کو دعوت دیں گے۔ اب اللہ بتا رہے محبوب کون سی مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں جائیں، کون سی مسجد کی زمین اس لائق ہے کہ آپ کے قدم چومیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ محبوب وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام کریں۔ تو جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس کی بنیاد تقویٰ پہ نہیں وہ قابل مذمت۔ مسجد درار کو گرا دینے کا حکم ملا کہ اس مسجد کو گرا دیں، کیوں؟ اس کی بنیاد تقویٰ پہ نہیں، اس کی بنیاد مخالفت رسول پہ رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد منافقت پہ رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد حضور کی بے ادبی اور گستاخی پہ رکھی گئی ہے۔ تو گویا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ مسجد مسجد ہے ہی نہیں جس کی بنیاد بے ادبی پہ رکھی جائے، مسجد وہی ہے جس کی بنیاد حضور کے ادب پہ رکھی جائے، حضور کی محبت پہ رکھی جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی قرآن تقویٰ کسے کہہ رہا ہے، لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی۔ یہ قرآن تقویٰ کسے کہہ رہا ہے؟ یہ مسجد حضور کے عاشقوں نے بنائی ہے، حضور سے محبت کرنے والوں نے بنائی ہے۔ گویا قرآن بتا رہا ہے جہاں تقویٰ ہے وہاں محبت رسول ہے، جہاں محبت رسول ہے وہاں تقویٰ ہے۔ تقویٰ اور محبت رسول کا آپس میں تعلق کیسا ہے کہ جہاں تقویٰ ہے وہاں محبت رسول ہے، اور جہاں محبت رسول ہے وہاں تقویٰ ہے۔ یہی مضمون کہ تقویٰ سے محبت رسول حاصل ہوتی ہے اور محبت رسول سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، یہی مضمون ایک اور آیت سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلام عرض کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج بھی حضور کی جالیوں کے اوپر جو مواجہ شریف والی جالیاں ہیں جہاں حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، درمیان والی جالیاں وہاں اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ حجرات کی یہ آیت، آج بھی وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ وہ لوگ جو رسول کا ادب کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ جنہوں نے رسول کا ادب کرتے ہوئے اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں پست رکھا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ گویا